نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو دولت سے مالا مال کر دیں گے اور بہت جلد آپ امیر ترین انسان بن جائیں گے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ امیر ترین ہونے کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو دولت سے مالا مال کر دیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ اس وظیفے کی وجہ سے آپ کے رب نے آپ پر کتنا فضل و کرم کیا ہے۔ اور میرے بہن بھائیوں، آپ نے یہ وظیفہ کر کے صرف دنیا کی آسائشیں نہیں مانگنی بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگنی ہے، کیونکہ دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت ہمیشگی والا گھر ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جن کو اگر اللہ دنیا کی نعمتوں سے نواز دے تو وہ آخرت کو بھول کر دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں کرے، اور اگر ہم دعا مانگے بھی تو دنیا اور آخرت دونوں کی دعا مانگے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائیاں مانگیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں اللہ رب العزت ہمیں نصیب کرے، کیونکہ یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کا ایک گھر۔ دنیا کو ہمارے لیے آزمائش بنایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہوں اور لے کر بھی آزماتا ہوں۔ تو دے کر کس طرح آزماتا ہوں کہ وہ اپنے بندے کو اتنی مال و دولت دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کیا اتنی آسائشوں اور اتنی مال و دولت کے باوجود میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں یاد رکھتا۔ تو اگر وہ نیک انسان ہے تو وہ مال و دولت کی باوجود بھی اپنے رب کو کبھی بھولے گا نہیں۔ اگر وہ بدبخت انسان ہے تو وہ دنیا کے ملتے ہی یعنی دولت کے ملتے ہی اللہ اور آخرت دونوں کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی نعمتوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہوں کہ اس صحابی نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، یا اللہ مجھے اتنی مال و دولت عطا فرما کہ میری آنکھیں بھر جائیں اور مجھے اس دنیا کا امیر ترین انسان بنا دے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور وہ بہت جلد ہی وہ بہت امیر ترین انسان ہو گئے۔ حالانکہ وہ بہت نیک صحابی تھے، اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ آہستہ آہستہ پہلے جب اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تو آہستہ آہستہ پہلے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ پھر چھوڑتے چھوڑتے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی 4 وقت کی نماز کر دی، پھر 3 وقت کی کر دی، پھر اسی طرح 2 وقت کی، پھر 1 وقت کی۔ پھر ایسا ہو گیا کہ وہ دن میں 1 مرتبہ نماز پڑھتے، پھر 2 دن بعد، پھر 3 دن بعد، پھر ہفتے بعد ان کا مسجد میں آنا ہوتا، کبھی جمعے میں 1 دفعہ آنا ہوتا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ اپنے رب سے اتنا دور ہو گئے کہ انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا، یعنی جمعے کے دن بھی حاضری ان کی
مشکل ہو گئی تھی، وہ جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز سے محروم ہو گئے تھے، یعنی اللہ نے ان کا اتنا مال و دولت سے نوازا تھا کہ انہیں اس مال و دولت نے سر اٹھانے ہی نہیں دیا تھا۔ تو یعنی ان کے پاس اتنی مال و دولت آ گئی تھی کہ ان کو اللہ کو یاد کرنے کا وقت بھی ان کے پاس ختم ہو گیا تھا۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں بھی دولت ضرور مانگنی چاہیے، لیکن عافیت والی، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس عیش و عشرت اور دولت میں اتنے مگن ہو جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ دولت اللہ ضرور دے، لیکن ساتھ میں ایمان اور سب کے حق حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ نے اتنا صاحب استطاعت بنایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کا، غریب لوگوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ تو وظیفہ، تو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف، کہ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ جو بھی مانگیں گے، اگر آپ دولت مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی دعا کو قبول کریں گے اور آپ کو مستجاب الدعوات بنائیں گے۔ یعنی یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دنیا کی تمام مصائب اور تکلیف سے محفوظ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ بہت لوگوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی غیبی مدد کی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال و دولت سے نوازا۔ تو پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب ہمیں مال و دولت دیتا ہے ساتھ میں ایمان بھی دے اور حق حقوق پورا کرنے والا اور اپنے رب کو یاد کرنے والا بنائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تمام مصائب اور تکالیف سے محفوظ رکھے۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے پورا رمضان المبارک میں کرنا ہے، کہ جو شخص ہر روز رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام، اس کو روزانہ 500 مرتبہ اس کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو رزق سے مالا مال کر دیں گے۔ ایک تو اس وظیفے کا یہ فائدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیں گے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہو جائے گی، یعنی وہ جس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس پر مہربان ہوگی، شفیق ہوگی، شفقت کرنے والی ہوگی۔ تو ہم ایسے کیوں نہ وظیفہ کریں جو ہمیں فائدہ دے۔ اور آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگے گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے آپ اس وظیفے کو باوضو حالت میں کریں، ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ کریں۔ اور یہ جو اللہ کریم کا صفاتی نام ہے اس کے مطلب کو مد نظر رکھتے کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا رحیم۔ رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، یعنی ہم اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ باوضو حالت میں ہم نے اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ ہم نے معمول بنا لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے بیچ میں اس دوران وظیفہ ہم نے کسی قسم کی لغو گفتگو نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بولنا نہیں ہے، توجہ کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ اس وظیفے کو ہم نے کرنا ہے۔ اور روزانہ اپنے 500 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام ہے، یا اللہ یا رحیم، اس کے کرنے کے بعد آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، چاہے کسی پریشانی کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نہایت ہی مختصر اور آسان وظیفہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی مشقت نہیں ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کرنا ہے تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔